اس میں بھی رول زیادہ والدین کے. میں نے ان کو بتایا کہ بچوں کے لیول پہ چیزیں اوور لک ہوتی ہیں. بچوں کی پرائرٹیز میں کھانا پینا نہیں ہوتا. ان کی پرائرٹیز میں کیا ہوتا ہے؟ کھیل کود، شرارتیں اور باہر کا جو آپ کا بازاری چیزیں، یہ ان کی پرائرٹیز ہے. یہ پرائرٹیز جو ہے نا، اب والدین کا کام یہ ہے کہ ان پرائرٹیز کو سیٹ کرے، دوسری طرف لے جائیں. بالکل. یہ پھر ساری چیز دیکھیں، بچے کس کی ذمہ داری ہے؟ والدین ہی کی ذمہ داری ہے نا، یا اسٹیٹ ذمہ داری لیتی ہے؟ اسٹیٹ کو چاہیے ایسی تمام چیزیں جو کہ پروون ہیزرڈس ہیں وہ بازار سے اٹھوا لے. ابھی میں پچھلے دنوں بھی دیکھ رہا تھا کہ ایک لیٹر آیا جی کہ آپ کے جو کم عمر لوگ ہیں وہ ویپ نہیں کر سکیں گے. اسٹیٹ کو ہی اس پہ ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں، والدین کو بھی ڈیفینیٹلی لینے چاہیے. اب جب یہ دونوں چیزیں آپ کے مل کے کام کریں گی تو آپ ایک دیکھیں، بچے آپ کی آنے والی نسل ہے. بالکل ایسے ہی. اب کوشچن پہ آ جاؤں، ڈی ہائیڈریشن پہ. ڈی ہائیڈریشن کا جہاں تک تعلق ہے، اس کو بچایا کیسا جا سکتا ہے؟ ایک تو میں نے کہا ایکسپوجر کم سے کم ہو. ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ ہائیڈریشن کے لیے بچے کو بھی ایجوکیٹ کیا جائے، اسپیشلی جو بڑے بچے ہیں. آپ کو کہہ لیں 16 آپ کے 13-14 سال کے بچے ہو گئے جو ٹین ایج میں ہیں، جو اتنے سمجھدار ضرور ہے. جب وہ جاتے ہیں اور وہ کہیں اکیڈمی میں جوائن کرتے ہیں، سمر کیمپ کرتے ہیں، ان کو بتایا جائے کہ بیٹا یہ جو بوٹل ہے، یہ آپ بلکہ پانی دیں انہیں، ORS بنا کے دیں کہ آپ نے ساتھ ساتھ پیتے رہنا ہے تاکہ آپ کا ہائیڈریشن اسٹیٹس اچھا رہے. اس میں فلیور بھی آ جاتے ہیں، ان کی مرضی کا فلیور جو پسند ہے. فلیور سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا نا. فلیور ہوتے اس لیے کہ بچے شوق سے لیں وہ. تو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ہائیڈریٹڈ رہے. آپ کو ابھی بھی بتاؤں کہ آپ کی میجورٹی دنیا میں جو ڈیتھس ہیں نا اس وقت، وہ ڈائریا کی وجہ سے ہو رہی ہے. ڈائریا کی وجہ سے. اور ڈائریا میں بھی جو بیسیکلی جو کلر ہے دیٹ از ڈی ہائیڈریشن. ڈی ہائیڈریشن ایک بہت بڑا درد ہے سر. بالکل. آپ کے افریقہ، آپ کے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، جو تھرڈ ورلڈ کنٹری جتنے بھی ہیں، ان میں ابھی بھی بہت سارے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. آپ بلکہ خود رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اتنے گیسٹرو کے کیسز آ گئے. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بڑھتے ہی جاتے ہیں. اس میں اگر میں تھوڑا سمپل کروں لوگوں کے لیے، تو کتنی ایج کے بچے کو کتنا پانی روز چاہیے ہوتا ہے جو اس کو آپ نے پلانا ہے اس کی صحت کے لیے؟ دیکھیں یہ باڈی ویٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نارملی. ٹھیک ہے. ایک ایوریج اگر میں بات کروں تو ایک جو آپ کا کم عمر بچہ لائک 3-4 سال کا، تو کم از کم 1 لیٹر سے اوپر اس کو 3-4 سال کے بچے کو 1 لیٹر سے زیادہ پانی اوپر ہونا چاہیے. اس کے لیے سب سے ماؤں کو میں یہ بتا دوں کہ سب سے اچھا پیرامیٹر بچوں کا یورین ہے، یعنی پیشاب. کیسا پیشاب وہ پروڈیوس کر رہا ہے. اگر تو پیشاب اس کا ایسا ہے کہ کم ہے، ماں کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار ماں کو فوراً پتہ چل جاتا ہے تھوڑی سی تبدیلی بچوں کے اندر، تو بھی اس کو الرٹ ہونا چاہیے. اگر اس کو لگے وہ گاڑھا ہے، ڈارک یلو ہو رہا ہے، تو بھی وہ الرٹ ہو جائے. ہاں اگر وہ یورین ایسا پروڈیوس کر رہا ہے جو آلموسٹ کلیئر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہائیڈریشن اسٹیٹس اچھا ہے. تو یہ سارے سمبل ہیں پانی کم پینے کے. یس. اس لیے کوئی بھی بندہ، بچہ ہو یا بڑا ہو، اس کے یورین آؤٹ پٹ سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھئی آپ کی ہائیڈریشن کا اسٹیٹس کیسا ہے. اگر آپ خود بھی کبھی آپ کو پسینہ زیادہ ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورین ڈارک ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یو آر ڈی ہائیڈریٹڈ، اور آپ کو اپنی ہائیڈریشن کو بہتر کرنا ہے. ایسے ہی ہے. تو اس میں کمپلیکیشنز کیا آ سکتی ہیں؟ کمپلیکیشن دیکھیں، آپ کی ویسے تو پوری باڈی افیکٹ ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز جو اس میں افیکٹ ہوتی ہے وہ آپ کے کڈنیز ہیں. اچھا. آپ کے جو گردے ہیں یہ فیلئر میں جا سکتے ہیں. ان کو تو پانی چاہیے. بالکل. یہ آپ کے دیکھیں جیسے انجن کو پیٹرول چاہیے، اس کو پانی چاہیے. ایگزیکٹلی. اگر آپ کا یہ پانی کم ہوا، ڈی ہائیڈریشن ہوئی، تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ کا کڈنی فیلئر میں چلا جاتا ہے. سم ٹائم یہ کہا جاتا ہے بچوں کے بارے میں کہ ان کی مائیں یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ پانی کم پیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کو جانے نہ دیں اس بات کو، یہ الارمنگ ہے. بالکل الارمنگ ہے. آپ صرف تھوڑا سا کوریلیٹ کریں اس کی ماں سے. اگلا کوسچن یہ ہونا چاہیے کہ اس کی یورین پروڈکشن کیسی ہے. اگر تو کہتی ہے ڈاکٹر صاحب وہ یورین پروڈکشن تو اس کی اچھی نہیں ہے، یہ پیشاب تو گاڑھا کرتا ہے، تو اس کا مطلب وہ ماں بالکل اس کے کنسرن، اس کی فکر ٹھیک ہے اور اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ دوسری طرف کہہ نہیں ڈاکٹر صاحب یورین تو بالکل کلیئر آتا ہے اور وہ اچھی اماؤنٹ میں کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ماں اوور ایسٹیمیٹ کر رہی ہے. ماں کی ایکسپیکٹیشن ہائی ہے. کئی دفعہ یہ بھی تو پرابلم آتی ہے نا کہ ماں جو بات بتا رہی ہے، اب میں یہ تو نہیں بالکل کہتا مائیں جھوٹ تو نہیں بولتی، ڈیفینیٹلی اس کو اپنے بچے سے محبت ہے، لیکن کئی دفعہ ایگزیجریٹ ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے وہ جی میرا بچہ، کیونکہ وہ کمپیئر کر رہی ہوتی ہے. دیکھیں اپنے بچوں کو کمپیئر نہ کرے کسی اور کے ساتھ. ایسے ہر بچہ ایک انڈیویجول. یہ بات آپ نے جو کی ہے بہت ٹچی اور الارمنگ بات ہے. یہ بہت کامن ہو گیا کہ آپ ہر ماں، ہر باپ ہر وقت اپنے بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی ایک تو جب دوسرے بچوں کے سامنے اپنے بچوں کو اس طرح کرتے ہیں، آپ ان کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، تھوڑا لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، تو وہ تو ایک تو سائیکالوجی فرق پڑتا ہے اس کو. دوسرا یہ
یہ اس طرح جیسے ہیوملیٹ کر رہے ہیں آپ خود ہی اپنے بچوں کو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ سائیکولوجیکل اس کے بہت برے امپیکٹ آتے ہیں آپ کے بچے پہ. کبھی بھی کسی بھی بچے کو کسی سے کمپیئر نہیں کرے, چاہے آپ آپس کے بچوں میں کریں کہ فلاں دیکھو جی یہ اچھا ہے اور تم ایسے کر رہے ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انڈیویجول کو ڈفرینٹ بنایا. بالکل, سب کی الگ الگ خصوصیات. آپ کا ایک اپنا کام ہے جو آپ اچھی طریقے سے ادا کر رہے ہیں, میرا ایک اپنا رول ہے, کسی کا رول ہے, ہر کوئی اپنے رول میں کام کر رہا ہے. بالکل پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے بچے کی جو کوالٹیز ہیں, ہر بچے کی ڈفرینٹ کوالٹیز ہیں. اگر ایک پڑھائی میں اچھا ہے تو دوسرا مؤدب بہت ہے, اگر ایک مؤدب ہے ایک پڑھائی میں ہے تو تیسرا ایفیشینٹ بہت. کوئی نہ کوئی کوالٹی ضرور ہے اس کو. آپ بالکل ان کو یہ ایفیشینٹ والے کو یہ تانا نہ دیں کہ تم پڑھائی میں اچھے نہیں ہو, یا پڑھائی والے کو یہ تانا نہ دیں کہ یار تم گھر کے کام نہیں کرتے ہو. تو یہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کمپیئر نہیں کریں. یہ میجورٹی پرابلم تبھی آتے ہیں بالکل ایسے کہ آپ جب کمپیئر کرتے ہیں. کئی دفعہ لوگ آتے ہیں ڈاکٹر صاحب بچے کا قد نہیں بڑھ رہا. بھائی آپ والدین کا اپنا قد ہے, اس کے حساب سے بچے کا قد ہوگا نا, اور گھر میں خود ہی اسے چھوٹو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی, وہ بڑھنا بھی ہے اور وہ سائیکولوجیکلی اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کمپیئر نہ کریں بچوں کو. لیکن کمنگ بیک ٹو اوور اوریجنل ٹاپک ڈی ہائیڈریشن میں, تو یہ وہ پیرامیٹر جن سے ہم اسیس کرتے ہیں کہ ماں سے بھی پوچھتے ہیں. ڈیفینیٹلی ماں بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, بچوں کے لیے, کہ وہ کیا فیڈ بیک دے رہی ہے یا جو ان کا کیئر ٹیکر ہے. اور پھر آپ اس کو فزیکلی دیکھتے ہیں کہ ہاں یار یہ باتیں کو ریلیٹ کر رہی ہیں, اور اسی حساب سے پھر ایڈریس کرتے ہیں. پروسیس فوڈ کی بات کریں گے ہم تھوڑی سی. یہ جو اسکول گوئنگ بچے ہیں, یہ تھوڑا مڈل کلاس میں چلے جائیں, تھوڑا لوئر کلاس میں چلے جائیں, ہمارے دیہات کی ہم بات کریں, ہمارے لوگ ہیں, ہم نے ان کی بات کرنی ہے, تو وہاں پر جو گندا آئل ہوتا ہے اس کے اندر پاپڑ وغیرہ بنے ہوتے ہیں, جو سلانٹیاں وغیرہ کچھ ہوتی ہیں جو لوکلی بنی ہوتی ہیں, ان کا آئل بھی ٹھیک نہیں ہوتا, وہ ویسے بھی حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوتی. یہ کتنا نقصان دہ؟ دیکھیں یہ بہت ہی نقصان دہ چیز ہے. میں نے آپ کو ابھی شروع میں بھی یہ بات کی تھی کہ جتنی بھی بازاری چیزیں ان کی ہائیجین پہ تو کوسچن مارک بہت بڑا ہے ہی ہے. ان کی نیوٹریشس ویلیو بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر. یہ صرف وہ آپ کہہ لیں کہ آپ کے ٹیسٹ والی چیزیں ہیں. بچوں کو ان کا ٹیسٹ اٹریکٹ کرتا ہے, اور وہ کیا کرتے ہیں اسی سے اپنا اسٹمک کو فل کرتے ہیں, اسی وجہ سے ان کے اسٹمک خراب ہوتے ہیں. پھر وہی بچے پھر وامٹنگ, لوز ٹول, ایبڈومینل پین کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں ہسپتالوں کے ایمرجنسیوں میں. مطلب یہ وہ چیز ہے, میں اکثر والدین کو کہتا ہوں کہ یہ اپنے ہم ہاتھوں سے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. آپ پیسے بھی پے کرتے ہیں ایک ایسی چیز کے لیے جس کا نقصان بھی آپ کے بچے کو ہوا, پھر اس کے بعد پھر آپ نے سارا اس کے علاج معالجے پہ بھی خرچہ کرنا ہے, اور پریشانی الگ ہے. خود ہی اسے بیماری میں ہم نے ڈالا, خود ہی اس کے علاج کے لیے چلے گئے, ادھر بھی پیسے لگائے, بالکل یہ ایسا ہے کہ آپ نے خود ہی ایک کھائی میں چھلانگ لگا دی ہے پرابلم کی. تو آپ کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ یہ جتنے بھی لوگ پروگرام سن رہے ہیں کہ یار